بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم اپنا ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے جو کہ چیپٹر نمبر 3 ہے، ہیلتھ سائیکالوجی، یعنی کہ صحت کی نفسیات۔ پریویس لیکچر میں ہم نے اپنا سیکنڈ چیپٹر کمپلیٹ کیا تھا جس میں ہم نے کوہلبرگ کی تھیوری کو ختم کیا تھا، اور امید ہے کہ اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اس چیپٹر میں بھی جو ہمارا سمارٹ سلیبس میں کورس شامل ہے وہی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم صحت کی تعریف دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو یہ چیپٹر ہے یہ ہیلتھ سائیکالوجی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے ہیلتھ کی ڈیفینیشن یعنی صحت کی تعریف دیکھنی ہے۔ تو صحت سے مراد جسم اور ذہن کی عمومی پختگی اور مضبوطی ہے۔ صحت سے مراد ہے خوشگوار کیفیت میں رہنا اور بیمار نہ ہونا۔ گویا بیماری کی عدم موجودگی یعنی بیماری کا نہ ہونا صحت ہے۔ صحت سے مراد جسمانی، سماجی، نفسیاتی عافیت کا مطلب یعنی خوشگواری ہے۔ صحت مند لوگ بیماریوں سے محفوظ ہوتے ہیں، لیکن محض بیماریوں سے بچنا صحت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 1948 میں صحت کی تعریف بیان کی تھی۔ صحت سے مراد محض عدم بیماری یا عدم معذوری نہیں، بلکہ جسمانی اور ذہنی اور سماجی حوالے سے بالکل درست حالت میں رہنے کا نام صحت ہے۔ یعنی یہاں پر 3 انہوں نے اسپیکٹس بتائے ہیں، جسمانی، ذہنی اور سماجی۔ صحت مند ہونے کا مطلب ہے اپنی صلاحیتوں کا مکمل اور بھرپور طریقے سے استعمال کرنا، چاق و چوبند، تنومند اور خوش باش رہنا صحت مندی کی علامت ہے۔ یہ تو ڈیفینیشن یا انٹروڈکشن ہو گیا صحت کا۔ آگے دیکھتے ہیں جی صحت کی نفسیات کیا ہے، یعنی ہیلتھ سائیکالوجی کیا ہے۔ صحت، بیماری اور حفظان صحت سے متعلقہ کرداری اور نفسیاتی وظائف کا مطالعہ نفسیات صحت کہلاتا ہے۔ نفسیات کا یہ شعبہ صحت کے فروغ، بیماریوں سے بچاؤ اور علاج کے لیے نفسیاتی اصولوں اور تحقیقات کا استعمال کرتا ہے۔ جسم اور ذہن کا تعلق مضبوط اور طے شدہ ہے۔ اچھی صحت میں جسمانی اور نفسیاتی عوامل بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ صحت کی نفسیات کا تعلق انہی عوامل سے ہے جو انسانی صحت میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ ٹیلر کا کہنا ہے کہ یہ نفسیات کا ایسا شعبہ ہے، یعنی صحت کی نفسیات کی بات ہو رہی ہے، یہ نفسیات کا ایسا شعبہ ہے جو لوگوں کی صحت پر پڑنے والے نفسیاتی اثرات کا جائزہ لیتا ہے۔ اس میں جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں، وہ کیوں بیمار ہوتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اور مٹارزو کا کہنا ہے کہ صحت کی نفسیات کا نام قدرے نیا ہے، لیکن اس کا بنیادی تصور قدیم ہے۔ ہزاروں سال سے مختلف ثقافتوں سمیت ساری دنیا میں یہ عقیدہ رہا ہے کہ لوگوں کی ذہنی کیفیت، کردار اور صحت کا انحصار ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن ایک صحت کی تعریف یہ کر لینی ہے آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد ہمارے سمارٹ سلیبس میں مطابقت کی ڈیفینیشن شامل ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے کر لینی ہے۔ ایڈجسٹمنٹ دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے۔ ذہنی اور جسمانی صحت کی طے میں اصل چیز مطابقت ہے۔ مطابقت کا تعلق اگر ایک طرف فرد اور اس کی ضروریات سے ہے تو دوسری طرف ماحول سے۔ ذہنی اور جسمانی صحت کے حوالے سے مطابقت کا تصور بہت پرانا، اہم اور بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ ڈارون نے جو شورۂ آفاق نظریہ ارتقاء پیش کیا اس کی بنیاد بھی اصول مطابقت ہی ہے۔ ڈارون کہتا ہے کہ جاندار شے کی زندگی اور بقا ماحول سے مطابقت پر موقوف ہے۔ عدم مطابقت کی صورت میں وہ جاندار یا اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ جو جاندار مطابقت اختیار کرتے جائیں گے، ماحول کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے جائیں گے، وہ سروائیو کرتے جائیں گے، اور جو ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے، ماحول کے ساتھ خود کو مطابقت نہیں کر پائیں گے، تو وہ کیا ہوگا، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات جو ڈارون نے کی وہ جینے کی جدوجہد یعنی اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے۔ یہ جدوجہد ماحول سے مطابقت حاصل کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ آگے بس یہ آپ نے شارٹ کوسچن کے لیے یاد رکھنا ہے کہ ووڈ ورتھ کے مطابق ماحول سے نمٹنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو ہے ماحول سے اتفاق کرنا، ماحول کا مقابلہ کرنا اور ماحول سے فائدہ اٹھانا۔ تو یہ جو 2 پیجز ابھی پڑھے یہ شارٹ کوسچن کے لیے آپ نے کرنے ہیں۔ آگے ہمارا ایک لانگ کوسچن سٹارٹ ہوتا ہے، ذہنی صحت کے مختلف نقطۂ نظر یا ذہنی صحت کے مختلف نظریات۔ یہ لانگ کوسچن ہے، اس میں 5 ہیں، تو وہ ہم دیکھیں گے کون کون سے ہم نے کرنے ہیں اور کون کون سے ہمارے سمارٹ سلیبس میں شامل ہیں۔
ذہنی صحت کی اصطلاح ہم روزمرہ زندگی میں بار بار استعمال کرتے ہیں۔ ذہنی صحت سے مراد فرد کی وہ کیفیت ہے جس میں اسے اپنی جسمانی اور ذہنی تندرستی کا احساس ہوتا ہے۔ فرد بآسانی ماحول سے مطابقت اختیار کر لیتا ہے، اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کو بہتر انداز سے استعمال کرتا ہے، خوشباش اور آسودہ زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ سارا ذہنی صحت کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ جو فرد ماحول کے تقاضوں کے مطابق موزوں رد عمل پیش کرتا ہے، اپنی صلاحیت کو موقع محل کی مناسبت سے انسانی بہبود کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ ذہنی طور پر صحت مند ہے۔ ذہنی صحت ایک ذاتی کیفیت ہے۔ ذہنی صحت کی عدم موجودگی کا مطلب ہے ذہنی بیماری۔ لہذا جو فرد ذہنی طور پر بیمار نہیں، وہ ذہنی صحت کا مالک ہے۔ ذہنی صحت کے بارے میں قدیم دور سے مختلف نقطۂ نظر موجود ہیں اور ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ 5 ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے اساطیری یا داستانی، اس کے بعد ہے طبی، اس کے بعد ہے نفسیاتی نقطہ نظر، پھر ہے معاشرتی اور پھر ہے مذہبی۔ تو آج ہم پہلا جو ہے اساطیری، اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں۔ باقی جو ہیں ہمارے سمارٹ سلیبس میں وہ ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو اساطیری کے دیکھیں کہ قدیم ترین معاشرے میں یہ تصور موجود تھا کہ دیوی دیوتا یا ماورائی قوتیں فرد کی صحت کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ نقطہ نظر یونان، مصر، چین اور ہندوستان کی قدیم تہذیب میں واضح طور پر موجود تھا۔ لوگ ذہنی صحت یابی کے لیے دیوی دیوتاؤں سے مرادیں مانگتے اور ان کے لیے نذرانے پیش کرتے تھے۔ ذہنی صحت کو ماورائی قوتوں کی عطا سمجھا جاتا تھا۔ انسانی تاریخ میں اسے داستانی یا اساطیری نقطہ نظر کہا جاتا ہے اور یہی قدیم ترین نقطہ نظر بھی ہے۔ آپ کے شارٹ کوسچن اور MCQs کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے جو قدیم ترین ہے ذہنی صحت کا نقطہ نظر یا نظریہ وہ کون سا ہے، تو یہ اساطیری یا داستانی، جس میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی ذہنی طور پر صحت مند ہے تو یہ دیوی دیوتاؤں کی وجہ سے ہے، اور اگر کوئی ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے، مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہے، بیماریوں کا شکار ہے، تو وہ نذرانے دیا کرتے تھے دیوی دیوتاؤں کو، اور پھر ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ نذرانے دینے سے، مختلف قسم کی قربانیاں دینے سے، ٹھیک ہے، کوئی چیز قربان کرنے سے، ان کو نذرانے دینے سے ان کی جو بیماری ہے یا جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ دیوی دیوتاؤں کو خوش رکھیں، اور ذہنی صحت کو ماورائی قوتوں کی عطا سمجھا جاتا تھا۔ ایسی قوتیں جو نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، کہ جو بہت پاورفل ہوتی ہیں، ان کی عطا سمجھا جاتا تھا کہ ان کی ہی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور وہی ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آج کا لیکچر ہم کرتے ہیں ختم۔ اس کا انٹروڈکشن، اس کی 3 سے 4 ڈیفینیشنز جو پہلے پڑھی، اور ذہنی صحت کیا ہوتی ہے اور اس کے جو نقطہ نظر ہے اساطیری تک آج ہم نے پڑھا۔ آگے 2 سے 3 جو ہمارے سمارٹ سلیبس کا حصہ ہوں گے، انشاءاللہ وہ ہم کل کے لیکچر میں اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ اور اسائنمنٹ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یہ جو اساطیری یا داستانی نقطہ نظر ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے ایگزامپلس ڈھونڈنی ہیں کہ قدیم دور میں لوگ اور کیا کیا طریقے استعمال کرتے تھے۔ یہ جو دیوی دیوتاؤں کی بات ہوئی ہے تو تھوڑا اس پہ آپ لوگوں نے ریسرچ کرنی ہے، مزید آپ کو ڈیٹیل میں بہت سی چیزیں اس میں سیکھنے کو مل جائیں گی۔ تو انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم اس ٹاپک کو، اس لانگ کویسچن کو ختم کریں گے۔